اس لیے اللہ نے بڑے وٹ کے ساتھ کہا الصوم لی، تو روزہ میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے۔ اس کے اندر اخلاص اتنا اعلیٰ پیمانے پہ پایا جا رہا ہے، تو کہا روزہ میرے لیے ہے۔ جب میرے لیے تو اللہ میاں کیا کریں گے آپ، اس پر کیا دیں گے؟ تو پہلا لفظ آیا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جب روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ کیا دیں گے بیان ہی نہیں کیا، کیا دیں گے وہ بیان ہی نہیں کیا۔ دیکھو اس معاملے میں بھی روزہ الگ ہو جا رہا ہے ساری عبادتوں سے۔ نماز پر کیا ملے گا متعین ہے، تلاوت کریں گے حرف پر نیکی کتنی ملے گی طے ہے، ذکر پر کتنا کیا ملے گا طے ہے، تلاوت کی عبادت طے ہے، نماز کی کیا ثواب طے ہے، زکوٰۃ پر کیا ملے گا طے ہے، حج پر کیا ملے گا اللہ نے طے کر دیا اور فرشتوں کے حوالے کر دیا کہ تمہارے دے دینے کا ہو، تم دے دینا، تم لکھ لینا۔ کسی نے نماز پڑھی، کتنا اخلاص تھا، کتنا کیا تھا، اس کے مطابق تم دے دینا اس کو ثواب۔ زکوٰۃ پر وہ بھی ثواب طے ہیں، فرشتے لکھ لیں گے۔ حج کرنے پر ثواب طے ہیں، وہ فرشتے دے دیں گے۔ لیکن کہا کہ جب روزہ میرے لیے خالص تھا تو فرشتوں نہ تم نہیں، انا اجزی بھی، میں دوں گا، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ میں کتنا دیں گے، کتنا دیں گے؟ کہا کہ وہ میں بیان نہیں کروں گا کتنا دوں گا، سمجھے؟ اور اللہ میں تو چھوٹے موٹے آدمی ہے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس پر میں مثال دیتا ہوں کہ علاقے کا کارپوریٹر ہے، اس نے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو میں آپ کو انعام دوں گا، تو آدمی 2-5 ہزار کی تو امید رکھے گا ہی، 5-10 ہزار تو بولے مل جائیں گے، کارپوریٹر ہے۔ ایم ایل اے نے کہا کہ بھائی میرا یہ کام کر دے میں تجھے انعام دوں گا، تو اب جو ہے 10-20 کی امید رکھے گا بندہ، کتنا 10-20 ہزار تو مل جائے گا۔ ایم پی نے کہا، ممبر آف پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ بھائی میرا یہ کام کر دے میں تجھے انعام دوں گا، تو آپ 50 سے لاکھ کی امید رکھے گا۔ اور سی ایم نے کہہ دیا کہ بھائی تو میرا یہ کام کر دے میں تجھے انعام دوں گا، تو اب 1,00,000 سے 5 لاکھ کی امید کم سے کم رکھے گا بندہ، اتنا تو مل جائے گا۔ اور پی ایم نے کہہ دیا کہ بھائی میرا یہ کام کر دے، ہر پی ایم کی بات نہیں ہے ہو، بندہ 15 لاکھ آئی نہیں ابھی تک، ہر پی ایم کی بات نہیں ہے، تو پی ایم نے یہ کہا بھائی میرا یہ کام کر دے، جو واقعی دینا جانتا ہے خالی وعدے نہیں کرتا، تو اس پی ایم نے کہا کہ میرا یہ کام کر دے میں تجھے جو انعام دوں گا، تو 10 سے 20 لاکھ کی بندہ امید رکھے گا، اتنا تو وہ دے ہی دے گا، 50 لاکھ کی امید رکھے گا۔ لیکن اس رب کا کیا کہنا جو سارے خزانوں کا مالک ہے، ہاں رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنہار ہے، کل شیء بیدی، ہر شے اس کے قبضے میں ہے، ہر خزانوں کا وہ مالک، عالم الغیب والشہادہ وعندہ خزائن الغیب، اس کے یہاں سارے غیب کے خزانے، سارا یعنی سمندر جو ہے بھرا ہوا ہو اور پوری دنیا مانگے، اپنے دل کھول کر مانگے اور اللہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی۔ جو سوئی کو سمندر میں ڈباؤ تو اس کے اوپر ایک قطرہ معمولی سا آتا ہے، تو اس کے خزانے بے شمار، سارے خزانوں کا مالک، بے انتہا خزانوں کا مالک اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ جب اللہ دینے پر آئیں گے تو ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات پر تو ہمیں سب کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ کے اس فریضے کو اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ یہ بہانے چھوڑیں میرے بھائیوں، جسمانی، روحانی، دینی، دنیاوی، ہر طرح کے فوائد اور ثمرات اور منافع چھپے ہوئے روزے کے اندر۔ معمولی بہانے پر جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی جسمانی اور روحانی ہر طرح کی پرابلم اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ خیر، تو روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک قرات میں یہاں پر وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ کا لفظ آیا ہے، اب ترجمہ بدل گیا، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔
اور عبادتوں میں تو اجر و ثواب ملے گا، نیکیاں ملے گی، روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں ملنے والی ہے، بادشاہ ہی ملنے والا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ مثال سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت ساری باندیاں اور کنیزیں تھیں، سب خوبصورت تھیں، اس میں ایک جو تھی کالی کلوٹی کلو، بادشاہ اس پر زیادہ لٹو ہوتا تھا، اس سے زیادہ محبت کرتا تھا، جو کالی کلوٹی تھی، خوبصورت بھی نہیں تھی۔ تو اب دوسری کنیزوں کو، دوسری بیویوں کو اعتراض ہوا کہ بادشاہ جو ہے ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، اسی کلو پر مرا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ میری کلوں سے جلتی ہیں، ان کو حسد پیدا ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یعنی ساری باتیں سامنے آ جائے کہ میں اس سے محبت زیادہ کیوں کرتا ہوں، ان میں اور ان تمام میں فرق کیا ہے۔ اس کے لیے بادشاہ نے ایک دن سب کو جمع کر کے اعلان کیا، کیا شاہی اعلان ہے، جو مانگے گا اس کو وہ دیا جائے گا، دل کھول کر آج مانگو، جو کچھ بھی مانگے گا اس کو وہ دیا جائے گا۔ کہا کہ صحیح بات ہے، بول بالکل صحیح بات ہے، بادشاہ کا اعلان۔ تو اب دوسری بیویوں نے، کنیزوں نے، کسی نے 56 کروڑ کی چوتھائی مانگی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے ہیرے جواہرات، کسی نے خزانے، فلاں فلاں، سب نے مانگ لیا۔ اب کلو کا نمبر آیا، کلو بیٹھی ہوئی کچھ بول ہی نہیں رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا تو بھی مانگ، آج تو شاہی اعلان ہے، جو مانگو کو دیا جائے گا، تو تو بھی مانگ، تو کیوں بیٹھی ہے؟ کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ دیں گے جو مانگیں گے؟ بولے ہاں بالکل ملے گا۔ اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا دیکھو یہ فرق ہے اس میں اور تم میں، بھائی جس کو بادشاہ مل گیا سارے خزانے اس کے ہیں، ساری نعمتیں اس کی ہیں، سارے محل اور سارے مکانات سب اس کے ہیں۔ تو جس کو روزے کے بدلے میں اللہ مل گیا، اللہ کی ذات مل گئی، جنت بھی اس کی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کی، اللہ سب کچھ کا مالک ہے، جب اللہ ہی مل گیا تو سارے خزانے اور ساری جنت کی نعمتیں اس کی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔